صلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد، حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اس خالق و مالک کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس خالق و مالک نے آج اس خوف کے ماحول میں جہاں بہت سے لوگ زندگی کی محبت میں مرنا نہیں چاہتے اور گھروں میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اس ماحول میں بھی اللہ کریم نے ہمیں مسجد میں حاضر ہونے اور اپنے حضور سربسجود ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ عالی مرتبت حضرات، میں نے 2 جمعات پہلے اس کرونا سے متعلق کچھ عرض کیا تھا، کچھ دوستوں کو اس پر جب میں نے طواف کے بند ہونے کا ذکر کیا تھا کچھ غصہ بھی آیا تھا، لیکن آج جمعہ بھی بند کر دیا گیا۔ صرف حرم شریف میں جمعہ ہوگا، باقی پورے مکہ شریف میں دوسرا کوئی جمعے کا اجتماع نہیں ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرف ہمارے مرکز کو لے کے جایا جا رہا، جہاں سے دنیا کو پیغام جانا تھا کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں اس بات پہ کامل یقین ہے کہ اگر ہماری زندگی باقی ہے تو ہمیں کچھ ہو نہیں سکتا، اور اگر وقت پورا ہو گیا ہے تو ہمیں مضبوط کلے بھی بچا نہیں سکتے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم قلعوں میں بند ہو جاؤ، بڑے اونچے اونچے مضبوط قلعوں میں، پھر بھی تمہارا وقت اگر پورا ہو جائے تو موت وہاں بھی آ جائے گی۔ یہ ممکن نہیں کہ تم موت سے فرار اختیار کر لو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، موت سے جتنا مرضی بھاگو یہ تمہیں آ کے مل کے رہے گی۔ اور اگر نہیں آئی موت تمہاری تو پھر تمہیں کوئی مار نہیں سکتا۔ بیماری کی کیا جرت ہے؟ اگر تمہارا وقت ہے اور بیماری تمہیں مار جائے تو بحیثیت مسلمان
جب ہمیں مشکل آتی ہے تو ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور رب کی طرف رجوع کرنے کی بہترین جگہ مسجد ہوا کرتی ہے۔ مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے۔ لیکن عجب وقت آن پڑا ہے اس امت پہ، کارخانے کھلے ہیں، فیکٹریاں کھلی ہیں، بازار کھلے ہیں، لاری اڈے کھلے ہیں، ریل کے اسٹیشن کھلے ہیں، بند ہیں تو مساجد بند ہیں، بند ہیں تو سکول بند ہیں، مدارس بند ہیں۔ میں ان کے بند ہونے پہ اعتراض بالکل نہیں کر رہا، میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ سکول کیوں بند کیے، مدرسے کیوں بند کیے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سا اتنا عقل مند وائرس ہے جو صرف سکولوں میں آتا ہے، بازاروں میں نہیں آتا؟ وہ کون سا ایسا وائرس ہے جس میں سسٹم لگا ہے جو مسجد میں جمعہ پڑھتے تو آ جاتا ہے، فیکٹری میں کام کرتے نہیں آتا؟ وہ کون سا ایسا وائرس ہے جو یہاں تو آ جائے لیکن ایوان وزیر اعلیٰ میں اجلاس ہو وہاں نہ آئے؟ ہمیں بھی تو سمجھایا جائے کہ یہ کیا تضادات کا مجموعہ ہم ہر دور میں رہتے ہیں۔ بند کرنا ہے تو سب بند کیجئے، نہیں بند کرنا تو سب کو کھلا رہنے دیجئے۔ اگر بازار بند کرنے سے معیشت کو نقصان ہوتا ہے تو پھر مجھے عرض کرنے دیجئے اللہ کا گھر بند کرنے سے میرے ایمان کو نقصان ہوتا ہے۔ جان جاتی ہے چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، مرنا تو ہے، لیکن ایمان میں کمی واقع ہو گئی تو اس کا بھار کون اٹھائے گا؟ منہ کالا کروا کے جو رب کے حضور جانا ہے، آؤ نہ سر سجدے میں رکھ کے اس کے حضور حاضر ہو جائے۔ یا تو یہ کہیے کہ مسجدیں بند ہوں گی تو گارنٹی ہے ملک میں کرونا ختم ہو جائے گا، یا تو کہیے کہ نمازیں باجماعت۔ اور پھر عجب تماشا ہے، میں حکومت بیچاری ہر دور میں بلاتی ہے آئیں ہمیں گائیڈ کریں مولویوں کو، مولوی بھی وزیر اعلیٰ کی ہاؤس کی چائے پی کے تھوڑے تھوڑے نرم پڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نماز پڑھو تو 3 فٹ کا فاصلہ رکھو صفائی سے۔ یہ ایک چائے کی پیالی اور 2 کیک اور 1 سموسے کی برکت ہے جو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے مولویوں کو کھانے کو ملتا ہے۔ جس صفوں میں فاصلہ رکھو جی، فاصلہ رکھو جی، قالین اٹھا دو، صفیں اٹھا دو، گھر میں ہی پڑھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے صف میں جگہ نہیں چھوڑنی، جگہ چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ نفرتیں پیدا ہوں گی دل میں۔ تین فٹ کا فاصلہ رکھنے والے مولوی طاہر اشرفی صاحب، آپ اس سے بہتر تھا یہ کہہ دیتے گھر نماز پڑھ لو۔ قوم پہلے ہی ایک دوسرے سے بہت دور ہے، ہم پہلے ہی ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہیں، ہم پہلے ہی اختلاف رائے برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، اوپر سے یہ اور ہم میں تفریق کرنی ہے 3 فٹ کے فاصلوں کی۔ اور پھر آپ لوگوں کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب قوم پہ ایسے کڑے وقت آئے تو میں اختلاف کی بات نہیں کیا کرتا، میرا مزاج نہیں ہے، ہمیں اکٹھا ہونا ہے، لیکن جہاں بات ہمیں اپنے حق میں نظر آئے وہ کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے باخبر ہے، اور ہمارا یہ نظریہ، یہ عقیدہ 1400 سالہ ہے کہ جب امت مشکل میں آتی ہے تو مشکل کشا کرم فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم پکارتے ہیں یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نگاہ کرم فرمائیے۔ تو ہم پہ فتوے لگتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں، صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک ہے۔ یہ فتوے ہم پہ لگتے رہے، اور فتوے لگانے والوں کے آج شیخ الاسلام
جو ہم پہ ساری زندگی فتوے لگاتے رہے نا کہ یہ بریلوی، یہ جو اہل سنت ہے یہ مشرک ہے، کیوں؟ یہ رسول سے مدد مانگتے ہیں، یہ رسول کو حاضر ناظر مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ رسول ہمارے حالات سے خبر رکھتے ہیں، لہذا یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے۔ آج اس طبقے کے شیخ الاسلام جناب تقی عثمانی صاحب سما نیوز پہ ندیم ملک کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہمارے تبلیغی جماعت کے ایک بڑے نیک بزرگ ہیں، ان کو اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہتی ہے، اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہتی ہے، اور ان کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ تقی عثمانی تک ایک پیغام پہنچایا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم ٹی وی کے ذریعے میری پوری امت کو بتاؤ کرونا سے گھبرانا نہیں، سورہ فاتحہ شریف 3 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھو، اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، کرونا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ٹی وی پر لائیو شو میں ندیم ملک کے یہ موجود ہے، ان کے شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، کرونا کے بارے میں حکم جاری فرماتے ہیں، اور یہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ تقی عثمانی کو کہو، اور یہ بھی فرماتے ہیں تقی عثمانی کو کہنا کہ ٹی وی کے ذریعے یہ قوم تک پہنچائے۔ اب پتہ کیا چلا اس خواب سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی امت سے بے خبر نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایسے سننا ہے تو میں بدل جانا گل، پھر یار انج نہ کرو بھی 1400 سالہ تاریخ میں جس بات پہ آپ کو مشرک کہا جاتا رہا، آج وہ بڑی اس پارٹی کے بڑے صاحب اس کو مان رہے اور آپ اتنی ٹھنڈی، سبحان اللہ۔ بھئی اس خواب سے پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی امت سے بے خبر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان میں کراچی میں ایک تقی عثمانی نام کا ان کا امتی موجود ہے۔ اور ہلکی جی کہہ لو سبحان اللہ یار۔ بھئی آپ کو اور مجھے پتا ہے کراچی میں کس کس نام کا کون کون بندہ ہے؟ ہم زندہ ہیں، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، چلو کراچی چھوڑو لاہور میں رہنے والے سارے علماء کے نام آتے ہیں؟ تو جب زندہ بندے کو اپنے ہی شہر کے سارے علماء کے نام نہ آتے ہو، ایسے میں مدینے میں تشریف فرما آمینہ کے لال یہ جانتے ہو کہ کراچی ہے اور 1.5 ارب سے زیادہ لوگ وہاں بستے ہیں، اور ان کروڑوں لوگوں میں ان 1.5 کروڑ سے کئی کروڑ آبادی ہے، ان کروڑوں کی آبادی میں ایک تقی عثمانی نام کا بندہ موجود ہے، تو پھر سمجھو نا یار، اگر میرا نبی اپنے امتیوں کے نام تک جانتا ہے، ان کے کام تک جانتا ہے، تو یہی عقیدہ تو ہمارا ہے۔ ہم یہی تو عرض کرتے ہیں کہ لوگوں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کو رب نے یہ شان دی ہے کہ وہ اپنے ہر امتی کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا ہے کہ آج 2020 میں ایک وائرس آیا ہے جس کا نام ہائے، کہتے تھے نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، اور میں کہا چلیا دیوار دے پیچھے تھے، اے ہی 1400 سال دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے، 2020 اتنے کئی لوگوں نے کرونا صحیح بولنا نہیں آتا، بیچارے جو میری طرح کم پڑھے لکھے ہیں ان کے سامنے انگلش کا لفظ مشکل ہوتا ہے بولنا، وہ کرونا نہیں بول سکتے، لیکن صدقے جاواں میں اپنے نبی تو 2020 کی بیماری کا نام بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میری قوم، میری امت ڈری ڈری سہمی سہمی ہے۔ صرف یہی نہیں جانتے کرونا آیا ہے، بلکہ کرونا کا علاج بھی بتا رہے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی لجپال۔ تو جن کا نبی ایسا کریم ہو ان کو ڈرنے کی ضرورت ہے بھلا یار؟
ڈرے تے وہ جدا سائی نہیں، ڈرے تو وہ جو اکیلا ہے، جو اللہ وارث ہے، جس کا وارث کوئی نہیں، جس کا سائیں کوئی نہیں، وہ ڈرے سمجھ آتا ہے۔ ہم کیوں ڈرے؟ ہم لوارث نہیں ہیں، ہم وارث والے ہیں، اور ہمارے وارث بھی کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کے حبیب کی ذات ہے۔ تو تقی عثمانی صاحب، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ نے یہ خواب ٹی وی پہ بیان کر کے قوم کو بتا دیا کہ باقی ساریاں کلاں جھوٹ جے، سچ ہو یہ جڑے اے اہل سنت کہندے ہیں، باقی سب جھوٹو جھوٹ چتا لیجئے۔ ساڈیاں گلاں دے نہ جانا، اسی عام دناں چ ہور تقریراں کردے ہاں، جدوں قوم تے مشکل آوے پھر مننے ہاں کہ مشکل کشا جناب رسالت مآب کی ذات ہے۔ بھی مشکل کشا کا مطلب کیا ہے؟ مشکل وقت میں جو آ کے نکال دے اس کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے تھے ہمارا نبی مشکل کشا ہے، ہمارا علی مشکل کشا ہے، ہمارے غوث اعظم مشکل کشا ہے، ہمارے داتا علی حجویری مشکل کشا ہے، تو ایڈا وڈا ڈنڈا لے کے خطبے والا ساڈے پیچھے پیچھے، آپ تو مشرک ہو گئے۔ توبہ 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 توبہ، یہ مشکل کشائی صرف اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب مان رہے ہیں کہ ہم کرونا کی مشکل میں ہیں اور نکالنے کے لیے جو آیا ہے وہ مدینے کا تاجدار ہے۔ تو کہنے نے ساڈی تقریرہ نہ سنیا کرو، مشکل میں جو اسی کہیے وہ سنیا کرو، تے او یہ جڑا تہاڈا مولوی 12 مہینے منبر تے بیٹھ کے دسدا۔ تو اللہ کا شکر ہے، کرونا نے آ کر بہت سے مسئلے حل کر دیے ہیں۔ انہی مسئلوں میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ مبارک ہو آپ کو، آپ جس عقیدے پہ ہیں وہ حالات کے مطابق بدلتا نہیں ہے۔ وہ عقیدہ وہ ہے جو جتنا مرضی وقت بدل جائے عقیدہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اور یہی سچے عقیدے کی پہچان ہے، یہی سچے عقیدے کی نشانی ہے۔ اسی چنگے وقت ہیں چوہیے تم ہی کہنے ہیں یا رسول اللہ، اسی اوکھے ویلے آ جائیے تم ہی کہنے ہیں یا رسول اللہ، کیونکہ ہمارا اور کوئی آسرا ہے ہی نہیں، ہمارا اور کوئی سہارا ہے ہی نہیں۔ ہم جب بھی مشکل میں آئیں گے ہمارا آسرا مدینے کا تاجدار ہے، یہاں سے پکاریں گے اس یقین سے کہ وہ سنتے بھی ہیں اور کرم نوازی بھی فرماتے ہیں۔ تو عزیزان من، یہ کرونا کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بڑی دفعہ آ چکا ہے، پہلے بھی نام بدلتے رہے لیکن یہ آتا رہا۔ 1960 میں غالباً پہلی بار یہ منظر عام پہ آیا، اور یہ سانس کی نالی پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کے بعد فلو یا نمونیا کی شکایت ہوتی ہے اور وہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ 2 ہفتوں کے اندر اندر یہ اپنا آپ ظاہر کرتا ہے، یعنی 2 ہفتے پہلے اندر اندر یہ کام کرتا ہے، 2 ہفتے کے بعد اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ علاج اس کا کوئی نہیں، آپ کے اندر کے نظام پہ ڈیپینڈ ہے۔ اگر آپ کے اندر کا نظام مدافعت کا تگڑا ہے تو وہ اس کو 15 دن میں شکست دے کے آپ کو ٹھیک کر دے گا، اور اگر آپ کے اندر کا نظام کمزور ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا بچپن کی وجہ سے، پھر آپ پر اس کے اثر جو ہے وہ زیادہ گہرے ہونے کا چانس ہے۔ اس پر حدیث مبارکہ میں ہماری رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو وبائی بیماریاں ہیں نام بدلتے رہتے ہیں، کام ایک ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ طاعون جس کو کہا جاتا تھا، یہ ماضی قریب میں بھی پاکستان بننے سے پہلے بھی ہندوستان میں آیا تھا۔ اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ انسان کو جب یہ لاحق ہوتا تھا وہ اپنی جان سے جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہ آیا تھا، اس سے پہلے بھی یہ آیا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا طاعون ایک صورت عذاب ہے، یعنی اللہ کا عذاب ہے، یہ جس قوم پہ آئے اس پر یہ گرفت ہوتی ہے، اس کی یہ پکڑ ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ رب کی نافرمانی میں وہ حد سے گزر گئے ہوتے ہیں، تب اللہ ان پر اپنے عذاب کو طاعون کی صورت میں مسلط فرما دیتا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم پہ، جس بستی میں، جس شہر میں طاعون آ جائے، اگر تم اس شہر میں جانا چاہتے ہو تو نہ جاؤ، اور اگر تم اس شہر میں رہتے ہو جہاں طاعون آیا ہے تو اس شہر کو چھوڑ کر نہ جاؤ۔
یعنی کراچی میں مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے، کراچی میں طاعون آ گیا یا کوئی بھی وبائی مرض آ گیا، آپ نے لاہور سے ٹریول کرنا ہے کراچی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رک جاؤ نہ جاؤ۔ اور اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں، طاعون آ گیا، آپ نے کہا جان بچائیے چلو نہ چلیے لاہور رشتہ دارہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، بھاگنا بھی نہیں۔ کیوں نہیں بھاگنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھاگنا اس لیے نہیں کہ کوئی بیماری اپنے آپ کسی کو نہیں لگ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے لا عدوہ، یعنی بیماری اپنے آپ نہیں لگتی، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، کوئی مرض لگتا نہیں کسی سے دوسرے کو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لگتا نہیں، اس کی پھر آگے علماء نے وضاحت فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی مرض اپنی ذات سے، اگر کوئی کہے نا اس کی ذاتی تاثیر ہے وہ جتنوں کو چاہے لپیٹ میں لے لے، فرماتے ہیں نہیں، بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کوئی بیماری خود سے کسی کو لپیٹ میں نہیں لیتی جب تک اللہ کی منشا اور مرضی شامل حال نہ ہو۔ یہ ہے مسلمان کا نظریہ جو حدیث مبارکہ نے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جذام کے مریض سے الگ تھلگ اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا جس کو جذام کا مرض لاحق ہو جائے اسے الگ کر دو۔ اور دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جذام کے مریض کو اپنے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھلایا۔ کیوں؟ کہ یہ نہ ہو جو میں نے احتیاط بیان کی ہے اس احتیاط کے بعد ایسی بیماری میں جو جکڑا جائے میری امت اس سے نفرت کرنے لگے۔ ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا کے بتایا احتیاط ضرور کرنی ہے، فاصلہ ضرور رکھنا ہے، لیکن نفرت نہیں کرنی، یہ قابل نفرت نہیں ہے۔ دیکھو میں ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا رہا ہوں، احتیاط تمہیں بتا رہا ہوں کہ احتیاط کرو، احتیاط اسلام میں منع نہیں ہے۔ لیکن احتیاط کے لیے جو سینٹر بنائے جاتے ہیں ان کا حال آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا، جنہوں نہیں ہے نا وہ ایک بندے نو اگر وہ سینٹر پورے ایک بندے کو ہے اور باقی بندوں کو نہیں ہے تو اس سینٹر کی برکت سے سب کو لگے گا، نال نال بسترے پہ نہ کوئی فاصلہ دے نہ کوئی اور۔ اب وہ سینٹر جس کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ بیماری کو روکا جائے، اس نے بیماری کو اور بڑھا دیا۔ سکھر میں کوئی 300 کے قریب بندے آئے جن کے ٹیسٹ ہوئے، 300 نہیں 250 کے 200 کچھ، تو اس میں سے 111 بندوں کو یہ مرض تھا۔ تو وہی اگر وہاں احتیاط کر لی جاتی تو کتنے بیچارے بچ جاتے۔ تو اسلام احتیاط سے منع نہیں کرتا، احتیاط ضرور کیجئے لیکن ایسے مریض سے نفرت نہ کیجئے، کیونکہ ایسے مرض میں جو دنیا سے جاتا ہے اللہ کے ہاں اس کو درجہ شہادت کا نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وبائی امراض ہیں، کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ماسک چڑھا لیا دے بچ گئے، سینیٹائزر نال بار بار ہاتھ دھوتے دے تسی بچ گئے، نہیں۔ اب آئیے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن میں نے آغاز میں کہا تقی عثمانی صاحب نے کرونا مسئلہ آیا آپ کے عقیدے کو انڈوز کر دیا، اور کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر پوری دنیا نے آپ کے اسلام کی سچائی کو تسلیم کر لیا۔ میں چلیں آپ سے پھر محبت سے ادب سے بڑے پیار سے ریکویسٹ کروں گا، جیڑی گل جنی سبحان اللہ چاندی ہوئے انی کہہ لیا کرو، تہاڈی مہربانی۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ دنیا کے ممالک جو آپ کے بدترین مخالف ہیں، آپ کے نہیں، آپ کے دین کے، آج کرونا وائرس کے آنے کے بعد انہوں نے جو اس کی احتیاطی تدابیر بتائیں، جو علاج کی طرف وہ جانا چاہ رہے ہیں، جو بچاؤ کے طریقے وہ بتا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے کوئی نئے نہیں بتا رہے، بلکہ سارے وہی بتا رہے ہیں جو 1400 سال پہلے مدینے کا تاجدار اپنی امت کو عطا فرما گیا ہے۔ کوئی ایک احتیاطی تدبیر ایسی نہیں جو آپ کے پاس موجود نہیں تھی انہاں نویں دسی۔
اچھا، سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ بار بار کی کرو، ٹھیک ہے. پھر کیا کرو؟ کولی شلی کرو، گلے نو خشک نہ رہن دو، تر رکھو، گلے کو خشک نہیں ہونے دینا، غرارے کرو کہتے ہیں جی. تو مدینے کے تاجدار نے اپنی امت پہ نماز کے لیے 5 وضو جو رکھے ہیں، وہ 5 دفعہ کی کرنا ہوتا ہے، ہاتھ ایک باری نہیں ہیں جی، سنت طریقہ. حالانکہ ایک دفعہ نال وضو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے اور میرے کریم نے فرمایا نہیں، ایک دفعہ نہیں، میری سنت ہے 3 دفعہ اچھی طرح 3 دفعہ. فجر کے لیے الگ، اشراق کے عادی ہو تو الگ، ظہر کا الگ، عصر کا الگ، مغرب کا الگ، عشاء کا الگ. وضو قائم ہے تو وضو پہ وضو کرو، پھر بھی ثواب ملتا ہے. گلا خشک نہیں ہونے دینا، منہ کو صاف رکھنا ہے. میں نے کہا قربان جاؤں نا اپنے نبی کے، فرمایا 5 نمازیں ہیں، مسواک کر کے پڑھو، نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے. اور جب بندہ مسواک کرتا ہے دانت بھی صاف ہوتے ہیں، منہ بھی صاف ہوتا ہے، گلا بھی صاف ہوتا ہے. اور میں نے کہا جو آج تم گئے ہو نا کرونا کی وجہ سے جن راہوں پہ، یہ راستے وہی ہیں جو اس بد نصیب امت نے چھوڑ رکھے ہیں، بھلا رکھے ہیں. اور بد نصیبو، اب جو امریکہ اور چائنا کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کرو گے، کاش مدینے والے کے کہنے پہ کیا ہوتا تو آج اتنے پریشان نہ ہوتے. کاش اپنے نبی کو چھوڑا نہ ہوتا، کاش اپنے نبی کی سنتوں کو ترک نہ کیا ہوتا تو آج یتیموں کی طرح سینیٹائزر کے پیچھے نہ بھاگ رہے ہوتے. اور سینیٹائزر نے کیا تمہیں بچانا ہے؟ بچانا ہے تو میرے نبی کی سنت نے بچانا ہے، بچانا ہے تو مدینے والے کے عمل نے بچانا ہے. اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، 5 وقتہ نماز پڑھنے والا، بار بار وضو کرنے والا اور اپنے آپ کو پاک رکھنے والا، رب کا قرآن کہتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. اللہ فرماتا ہے وہ بندہ جو پاک رہتا ہے، ستھرا رہتا ہے، اللہ ایسے ستھروں سے پیار فرماتا ہے. تمہارا تو قرآن تمہیں کہتا ہے پاک رہو، ستھرے رہو. یہ پاکیزگی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ تم سے پیار فرماتا ہے اس ستھرائی کی وجہ سے. اور کریم آقا کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، فرماتے ہیں طہور شطر الایمان، فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. اپنے آپ کو ستھرا رکھو، اپنے گھر کو ستھرا رکھو، اپنے سونے کے بستر کو بار بار جھاڑو. جوتا پہننا ہے تو بغیر جھاڑنے کے نہیں پہننا. آپ کو پتہ ہے سائنس اب کہتی ہے بستر جھاڑنے کے فائدے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب سوندے ہو نا ساری رات تو تواڈے اندر خلیوں کا ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری رہتا ہے. وہ بیکٹیریا وہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے نا وہ بستر پہ گرتے رہتے ہیں. اب اگلے دن پھر اسی بستر پہ سو گے تو بیمار ہونے کے چانس ہیں. قربان جاؤں اپنے نبی کی سنت پہ، فرمایا جب بھی سونا ہے بستر کو جھاڑ کے سونا ہے. سائنس نو آج سمجھ آئیے کہ بستر کیوں چاڑنا ہے. مدینے کے تاجدار نے 14 صدیوں پہلے امت کو بتا دیا تھا. جوتا پہننا ہے، فرمایا اب دیکھ کر جھاڑ کے. پانی پینا ہے، فرمایا دیکھ کے پینا ہے. کس کس اپنے نبی کی سنت کا ذکر کریں. دنیا آج آپ کے دین کو سلام کر رہی ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، لیکن بدبخت اور بد نصیب ہم ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر نے کیا سینیٹائزر، میں کیا ڈاکٹر دے کہن تے پیسے خرچن نو تیار ہیں تے مدینے والے دی سنت تے مفت چمل کرنے لگے بھی موت پہن دیا. پھر کہتے ہیں جی کیا کریں مولوی ہمیں بس یہی بتاتے ہیں. وہ ہمارے ایک وزیر صاحب بھی ہوا کرتے تھے مرحوم، بڑا ان کی وزارت میں چام تھا جی سائنس ٹیکنالوجی، سارا زور کی دیتے چند ویکھن تے. میں نے کہا اب بتاؤ نا ذرا وزارت سائنس کا ادھے تے بھی کوئی کرونا تے بھی کم بندا ہے کہ نہیں بندا؟ ہوں غیب نے نظر ہی نہیں آ رہا. جہاں بولنا ہے وہاں تے چند دے اتنے جناب وہ بار بار ٹپ ٹپ کے آندا چند میں ویکھاں گا، چند میں دساں گا، اور چند میں ہی جڑا کم کرنا ہے وہ کر. ہوں آ میدان وچ اب آؤ، اب بتاؤ کرونا کا ہم نے یہ اینٹی وائرس اس کا تیار کر لیا، کرونا سے ہم نے یہ کر لیا، ہم نے ٹیسٹ کٹ تیار کر لی. آ نظر بچوں میدان ہے. اب ہم دنیا سے منگوانے پہ مجبور ہیں کٹیں، اور 8,000 کا ٹیسٹ. ریڑی والا بیچارہ 8,000 نہ کٹھے کر سکے گا تو نہ ٹیسٹ کرا سکے گا. اب کام تھا، اب چودھری صاحب غائب ہے تو جتنے ضرورت ہی نہیں اتنے ٹپ ٹپ آندا چند میں دساں گا، چند میں دساں گا. چند آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اکھاں دیتیاں نے، چند اسی آپ دیکھ لیں گے. اور نبی پاک کا فرمان بھی یہ ہے آنکھوں سے دیکھو، ایپوں سے نہیں. ایپ آ گیا جی، ایپ اب لاؤ اور اس کا حل دو. لیکن
اس کا حل بھی تم نہیں دے سکے کیونکہ تم تانے دیتے تھے. پاکستان انہوں نے بنایا ہے جو وہ کی انہوں کہندے ہو بریڈ دے پیس نو نہیں توشک کی سلائس, وہ جناب سلائس پہ جو جیم لگا کے کھاتے تھے انہوں نے پاکستان بنایا ہے. پراٹھے کھانے والے مولویوں نے نہیں بنایا. اور میں کہ ساڈے پراٹھے بھی تینوں درد کر دینے, اسی تو دیسی گھیو دے بھی کھاواں گے. رب کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں, تنخواہوں میں تو نہیں کھا سکتے, لیکن رب کہتا ہے میرے مصطفیٰ دے مصلے دے کھلوندے ہو پراٹھے کھاؤ. اور سائنس بھی کہتی ہے ناشتہ ٹکا کے کرو. میں تسی سلائس کھاندے ہو تاں واسطے تہاڈا ہر پاسے وہ حال ماٹھا ہی ہوندا ہے. میں نے اشارہ کر دیا, میں اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا, ممبر کی احترام ہے. ہر پاسے وہ ماٹھے ہوندے ہو تو مولوی دو دو تین تین شادیاں کر کے بھی راضی بیلی ہے جناب, بیگمات بھی خوش تھے, مولوی صاحب بھی خوش. یہ ہے دین کی برکت, یہ ہے دین کی خدمت. آج جہاں وزیر صاحب کو بولنا تھا منہ چھپا کے بیٹھا ہے اور مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کرونا کا حل بتا رہا ہے. مٹھی جی سبحان اللہ کہو, کیونکہ تسی ہو تو انہوں ڈر پہ گئے اگلے الیکشن میں ووٹ نہ مانگ لا. میں نہیں مانگتا, لیکن توجہ رکھو نا یار, عالم دین کے پاس جو سورس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ کی سائنس تجربہ کرتی ہے, ایک تھیوری دیتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد اس تھیوری کا رد آ جاتا ہے, دوسری تھیوری آتی ہے, پھر کچھ سالوں کے بعد تیسری تھیوری آتی ہے. وہ بدلتا رہتا ہے آپ کا سسٹم تجربات مشاہدات کی روشنی میں. لیکن مولوی کے پاس جو سورس ہے نا بڑا اوتھینٹک ہے. وہ 14 صدیاں پہلے بھی جو فرمان تھا آج بھی وہی ہے. اور آپ کی سائنس جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اس سچائی کے سامنے سر تسلیم خم کرتی چلی جاتی ہے. اور آج کرونا نے بھی ثابت کر دیا کہ اگر بندہ نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا ہو تو کرونا اس کے قریب بھی آ سکتا. بندہ سنت پہ عمل کرنے والا ہو, بار بار وضو کرے گا, ہاتھ بھی دھلے گا, منہ بھی دھلے گا, کونی بھی دھلے گی, گلا بھی دھلے گا, ناک بھی دھلے گا. وائرس نے بڑھنا کدھروں, وائرس کے جانے کے ذرائع یا یہی دو ذریعے ہیں نا. تو جدو بار بار انہوں نے تو ہوگے مسواک کرو گے, جراثیم بیچارہ کتھے جائے گا, وہ کہے گا یہ کو بچو, یہ تو ایسا ہی ہے نا. تو پھر وہ کتھے جائے گا جتھے پان تے گٹکا ہے تے کئی مہینے کلی بھی نہیں, وہ کہے گا چل بھی اتھے چلیے. اب وہ جو وہاں گیا جہاں کلی بھی نہیں تو اس تک وہ کیوں پہنچا کہ وہ نبی کی سنت سے اس نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر رکھا تھا. میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت اس نیت کے ساتھ کہ میرا اللہ کرے میرے اور آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس وقت سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کی طرف لوٹ آئیے. انشاءاللہ یہ واحد حل ہے میرے عزیز. مرنا ہے, موت سے بچاؤ. آپ کو پتہ ہے یہ جو بہت بڑا ڈانسر تھا ایک امریکہ کا, ہاں جی, اس نے نا اپنے ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے اور دنیا کے یعنی بہت سپیشلسٹ ڈاکٹر تھے, اور اس کا باقاعدگی کے ساتھ چیک اپ ہوتا تھا کوئی بیماری نہ لگے مجھے, میں نے کئی 100 سال جینا ہے. پوری دنیا کی کریم ڈاکٹروں کی اس نے اکٹھی کی ہوئی تھی, بار بار ٹیسٹ کرو تاکہ بیماری ہونے لگے تو ابتدا میں ہی پکڑی جائے. وہ سارے ڈاکٹر وہ سارے ٹیسٹ وہ فیل ہو گئے جب وقت آ گیا. اس لیے یہ بات بالکل ذہن سے نکال دیجئے کہ مرنا نہیں, مرنا ہے. اور مسلمان وہی ہے جو موت کو مسکرا کے قبول کرتا ہے, مسکرا کے قبول کرتا ہے. کیوں بھلا؟ آؤ نا بلال سے پوچھیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالی, موت کا وقت قریب آیا. جناب بلال حبشی چارپائی پہ آرام فرما, ارد گرد فیملی کٹھی ہے, خاندان کٹھا ہے, سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں, رو رہے ہیں. جناب بلال تھوڑا سا افاقہ ہوا, آنکھیں کھولیں, فرمایا روتے کیوں ہوں؟ کہا آپ اور ہم اب جدائی کے جن لمحات سے گزرنے لگے ہیں یہ بڑا شدید صدمہ ہے.
जनाब बिलाल मुस्कुराए, फरमाया मेरा तो सदमा ख़त्म होने वाला है। क्यों? कहा ये मौत का पर्दा उठेगा, मैं अपने लजपाल के हुजूर हाजिर कर दिया जाऊंगा। मुसलमान तो इसको कहते हैं। वो शेर भी है ना जवेद साहब कि कब्र में फरिश्ते जब आकर मुझे पाया नाज से उठाना चाहेंगे, कोई इस तरह का, तो मैं उनको कहूँगा, यूं कहूँगा कि मर के पहुँचा हूँ यहाँ इसी दिल रुबा के वास्ते। यानी हम तो कब्र में भी आए हैं तो अपने हबीब की ज़ियारत के लिए आए हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि कब्र में जाएंगे तो मुस्तफ़ा का दीदार अता होगा। तो मुसलमान तो खुश दिली से मुस्कुरा के मौत को कबूल करने वाला होता है, लेकिन हम कमज़ोर इसलिए पड़ गए कि हमारे सीनों में दुनिया की मोहब्बत आ गई, हमारे सीनों में माल की मोहब्बत आ गई। यारो दिल पे हाथ रख के बताओ, कोरोना ने इतना डराया है कि आप ट्रेनें बंद कर रहे हैं, आप बसें बंद कर रहे हैं, आप स्कूल बंद कर रहे हैं, आप मदारिस बंद कर रहे हैं, लेकिन ज़रा दिल पे हाथ रख के बताओ मस्जिदों में नमाजी बढ़े हैं या कम हुए हैं? दो राय आ गई ने हुण, कुछ कहंदे ने वधे ने, कुछ कहंदे ने घट गए ने। तुहाडी भरी सी, अल्लाह करे भरी रहे, लेकिन अक्सरियत जगह पे ऐसा नहीं। नमाजी कम हो गए। कम से मतलब जितने थे उतने ही हैं। कम से मतलब ये नहीं कि जो पढ़ रहे थे उन्होंने छोड़ दी। होना ये चाहिए था कि जब रब ने एक अपनी तरफ आने की घंटी बजाई है तो फिर मस्जिदें भर जाती। मिस्र के एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने लिखा, कहते हैं ताउन आ गया मिस्र में, घर के घर उजड़ने लगे, हमने सोचा क्या करें। कहते हैं हम सब ने मिस्र की मस्जिदों में अपने बच्चों बीवियों समेत जाके पनाह ले ली। अल्लाह के घर की बरकत थी, ताउन हमारे करीब भी नहीं आया। पाकिस्तानियों कोरोना से बचना है, अल्लाह के घरों को आबाद कर दो, अल्लाह के घरों को आबाद कर दो। और अगर अल्लाह के घर में मौत आ भी जाए तो सारी जिंदगी के गुनाह धुल जाएंगे, सारी जिंदगी के गुनाह धुल जाएंगे। फरिश्ते जाके अर्ज करेंगे मौला तेरे घर से लाए। और यार घर बुरे से बुरा बंदा भी आया हो ना तो असी कहने यार तेनों मैं पता क्यों माफ कर रहा, तू चल के मेरे बूहे ते आ गई, तू मेरे बूहे ते ना होंदा ना तो मैं तेरा इंज कर देना सी इंज, लेकिन हुण तू आ गया ना, चल यार मैं तेरे अपने बूहे ते आने की वजह तो माफ करता। और यारो मेरे और आप जैसा कमजोर बंदा अगर किसी के घर पर आ जाने की इतनी लाज रखता है तो वो तो अहकमुल हाकिमीन है, वो तो अरहमुर राहिमीन है। वो कितना मोहब्बत और कितना प्यार फरमाएगा जब उसके घर में आके सर सजदे में रख के कहोगे मौला मौत के डर से नहीं आए, ऐ मेरे मालिक मौत के डर से नहीं आए, मरना तो है लेकिन शर्मिंदगी निदामत खींच लाई कि मरने से पहले कोई अमल नहीं कर सके। मौला मौत भले आ जाए लेकिन पिछली लफ्जिशों पे कलम फेर दे, अपनी रहमत का, अपनी मगफिरत का कलम फेर दे, ताकि जब तेरे हुजूर आए तो कम अज कम गुनाहों से तो पाक होके। और कितना बदनसीब है वो जो इस माहौल में भी रब से दूर भागना चाह रहा है। कितना बदनसीब है जो हाथ तो बार बार सैनिटाइजर से धो रहा है लेकिन जुबान पे इस्तिगफार का कलमा नहीं आ रहा। कितना बड़ा बदनसीब है वो जो दिन में कई कई बार हाथ धो रहा है, दूर से सलाम कर रहा है, किसी को गले नहीं लगा रहा, लेकिन अल्लाह की रहमत को भी सीने से लगाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के हुजूर सरब सुजूद आज भी होने को तैयार नहीं है। अलम यअनिल लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ लोगों क्या तुम्हारे दिल अभी भी अल्लाह के जिक्र की तरफ नहीं आएंगे, अभी भी तुम्हारे दिल नहीं डरेंगे? और अगर नहीं डरेंगे तो सोचो फिर कितने बड़े हम गुनहगार हैं जो हमारे दिल पे कोई बात असर नहीं करती। हमसे मेरा अल्लाह कितना नाराज है जो चाहता ही नहीं कि हम उसकी बारगाह में झुककर मुआफी मांग लें। यह बदनसीबी की इंतहा है, वरना मालिक जिनसे राजी हो उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। मालिक जिनसे राजी हो वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार कर दिया करते हैं। मालिक जिनको मुआफ करना चाहे उसकी पहली निशानी ये होती है कि तौबा की तौफीक मिल जाया करती है। और अगर तौबा की तौफीक न मिले, आंख नम न हो, रब के हुजूर सरब सजूद होने की सआदत न नसीब हो,
تو رو اپنے نصیب پہ، کتنے بڑے بدبخت ہو کہ رب نے تمہیں بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اب رب کو تمہارے آنے سے، تمہاری توبہ سے کوئی سروکار نہیں۔ رب فرماتا ہے جا، اب میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو جان تیرا کام جانے۔ تو کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں۔ میں نے 3 جمعوں سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کرونا سے ڈرنا نہیں، ڈرنا ہے، بالکل ڈرنا ہے، لیکن ڈرنا ہے اپنے سچے رب سے، ڈرنا ہے اپنے محبوب کو منہ دکھانے سے، ڈرنا ہے اپنے گناہوں کے انبار سے، اور حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے آج کے اس جمعہ میں ہم اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ کیوں؟ مرنا ہے تو یار توبہ کر کے مریے۔ بالکل ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا اگر ہم نے مرنا ہے تو، یہ پکی بات ہے۔ لیکن مرنے سے پہلے نبی کی سنتیں چھوڑ کے نہیں مرنا، نبی کی سنتوں کو سینے سے لگا کے مرنا ہے، سینے سے لگا کے مرنا ہے۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ موت اپنی اپنی ہے۔ میں نے اشرف بھائی کی موت سے نہیں مرنا، انہوں نے میری موت سے نہیں مرنا۔ بابا جی عمرہ کر کے تشریف لائے، وائرس لے کے آئے ان کے جی فاصلہ رکھو، اور میں کہ مدینے دے وائرس نال مر جائیے، اس تو چنگی موت کیڑی ہے۔ نبی کے شہر سے آئے ہو، میرے رب کے حرم کی زیارت کر کے آئے ہو، تو اس لیے سوچ بدلے۔ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن حکومت سے بھی گزارش کریں گے ان مولویوں سے رہنمائی نہ لیں جو آپ کے ایوانوں کی چائے کی پیالی پہ بک جاتے ہوں۔ رہنمائی لینی ہے تو مفتی منیب الرحمان کو بلاؤ، رائے لینی ہے تو پھر ایسے علماء کو بلاؤ جو اپنی رائے کو، دین کے مسئلے کو چائے کی پیالیوں پہ بیچتے نہیں، بڑے ایوانوں کو راضی کرنے کے چکر میں نہیں رہتے۔ ان کی صرف ایک کوشش ہوتی ہے، امت تک وہ پیغام پہنچائیں جو پیغام مدینے والے نے عطا فرمایا، اور جو فیصلے کرے حکومت ان کا ساتھ دیجیے۔ پینک نہیں کرنا، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، یہ افواہوں پہ کان نہیں دھرنا آپ نے بالکل بھی۔ ٹی وی چینل بند ہو جائے نا پاکستان کے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بالکل آپ کو یقین دلاتا ہوں، چند ہفتوں میں کرونا نامی چیز غائب ہو جائے پاکستان سے۔ یہ آپ کا میڈیا ہے جو چھوٹی چیز کو بڑھا چڑھا کے قوم کو ڈر میں رکھتا ہے، خوف میں رکھتا ہے، تاکہ زندگی کے سارے معاملات رک جائیں، کچھ بھی نہ ہو، پہلے ہی بیڑا غرق ہے قوم کا۔ اب مجھے بتائیں نا، اگر ہمیں گھروں میں بند کر دیا جائے تو کتوں کھاواں گے؟ اور حکومت سے بھی میں گزارش کروں گا آخر میں، بجلی کے بل معاف کر دو قوم کو۔ اگر آپ سنسیئر ہیں نا قوم کے ساتھ، جن کے پرائیویٹ سکولوں میں جو بچیاں بیٹیاں پڑھاتی تھیں ان کی تنخواہیں ان کو سکول ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ گھر کا نظام بیچاریوں کا پتہ نہیں کیسے چلتا تھا، کیسے چلائیں گے۔ لہٰذا ایسے گھروں کو بل، یوٹیلیٹی جتنے ہیں وہ گیس، پانی، بجلی، وہ معاف کیے جائیں۔ اور اگر پورا لاک ڈاؤن آپ نے کرنا ہے، اللہ نہ کرے وہ صورت آئے، تو پھر پوری قوم کے بل بھی معاف کریں، ان کو راشن بھی مہیا کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کرونا نال قوم مرے نہ مرے، بھوک نال ضرور مرے گی، کیونکہ اتنا خزانہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور میں آپ سے بھی آخری گزارش کروں گا، بچنا چاہتے ہو نا تو جیباں دے منہ کھول دو۔ بڑا پارا کام میں آخری میں جڑا دس رہے ہیں، اگر چاہتے ہو نا کرونا کو بچ جائیے، جیبوں کے منہ کھول دو، جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق پہ لگا سکتے ہو لگاؤ۔ مشکل کام ہے نا، ہوں سیر بھی 2-4 ہی ہل رہے ہیں، باقی ہوں سیر بھی نہیں لاڑنے تیار۔ بھئی رب نے جو دیا ہے نا، اس سے اچھا وقت نہیں اس کی مخلوق پہ لگانے کا۔ دنیا بڑی پریشان ہے، کوئی بتاتا نہیں وہ الگ بات ہے، بہت پریشان ہے، جن کا کاروبار بند پڑا ہے، جن کے معمولات رک گئے ہیں، جن کی تنخواہیں تھیں ان کو پرائیویٹ ان کو فارغ کر دیا کام سے، گھروں میں بیٹھے ہیں، بڑے برے حالات ہیں۔ اور ان حالات میں اگر کسی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فیملی کو تم لوگ اگر راشن پہنچا کے دعائیں لے لو تو تمہاری پوری فیملی کی وہ دعائیں ضمانت بن جائیں گی حفاظت کی۔ اللہ کریم ہمیں
इस तरफ भी सोचने की तौफीक अता फरमाए।